دوستو ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں اور دل پر ہاتھ رکھ کر سچ بتائیں، جب بھی سفر کا مہینہ اپنے بالکل آخری دنوں میں داخل ہوتا ہے تو ہمارے گھروں میں، محلوں میں اور خاص طور پر واٹس ایپ کے فیملی گروپس میں کیسی کیسی خوفناک باتیں گردش کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی باہر مت نکلنا، سفر کا آخری وقت بہت بھاری ہوتا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ بچوں کو سنبھال کر رکھو، اور اب تو سونے پہ سہاگا یہ ہو گیا ہے کہ اس آخری تاریخ کے ساتھ ہی سورج گرہن بھی سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ ایک عام انسان، ایک گھر کا سربراہ یا ہماری کوئی ماں یا بہن جب ایسی باتیں سنتی ہے تو اس کے دل میں کتنا شدید ڈر بیٹھ جاتا ہے۔ مطلب آپ خود بتائیں، کیا آپ کے اپنے دل میں بھی یہ بات نہیں آتی کہ یار پتہ نہیں اس بار کا یہ سورج گرہن اور سفر کا یہ آخری دن ہمارے لیے کیا بلا لے کر آ رہا ہے؟ کیا واقعی اس دن کوئی ایسی انہونی ہونے والی ہے جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گی؟ کیا سچ مچ اس تاریخ کی نحوست سے کسی کا گھر اجڑ سکتا ہے یا کسی کو کوئی بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے؟ لوگ اتنے ڈرے سہمے کیوں ہیں؟ کیوں ہر دوسرا بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس دعا کرو کہ یہ دن خیریت سے گزر جائے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ جو باتیں صدیوں سے پھیلائی جا رہی ہیں ان میں ذرہ برابر بھی کوئی حقیقت ہے، یا یہ صرف اور صرف کچھ لوگوں کے اپنے گھڑے ہوئے جھوٹے وہم ہیں جن کا اسلام سے، شریعت سے یا عقل سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں؟ اور دوستو ذرا اس بات پر بھی تو غور کریں نا کہ اس وقت ہر بندے کے ذہن میں سب سے بڑا سوال کیا گھوم رہا ہے؟ ہر کوئی یہی تو پوچھ رہا ہے کہ یار اگر سورج گرہن لگنا ہی ہے تو یہ بتاؤ کہ اس کا اصل ٹائم کیا ہے؟ یہ کس گھڑی شروع ہوگا؟ کب اس کا وہ خطرناک ترین وقت یا پیک ٹائم آئے گا جب ہمیں سب سے زیادہ احتیاط کرنی چاہیے؟ اور کب یہ سورج گرہن اپنی تمام تنگیوں کے ساتھ ختم ہوگا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب کے لیے اس وقت ہر بندہ بے چین پھر رہا ہے، اور ہر کوئی بس یہی چاہتا ہے کہ کوئی اسے ایک ایک سیکنڈ کا سارا حساب کتاب بالکل سچ سچ بتا دے تاکہ وہ اپنی تسلی کر لے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ بھی انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں، اگر آپ کے دل میں بھی یہی ڈر بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں اس آخری تاریخ کو کیا ہونے والا ہے، تو یقین مانیں آپ نے بالکل صحیح جگہ پر کلک کیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، اگر آپ نے اس ویڈیو کا ایک سیکنڈ بھی مس کر دیا نا، یا بیچ میں سے ویڈیو چھوڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، تو آپ وہ سب سے بڑی معلومات کھو بیٹھیں گے جو اس وقت آپ کے جاننے کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اس لیے اپنے دماغ سے سارے ڈر کو فی الحال سائیڈ پر رکھیں، اسکرین پر اپنی نظریں بالکل گڑھا کر رکھیں اور ایک ایک لفظ کو دھیان سے سنتے جائیں، کیونکہ جو راز اب کھلنے والے ہیں وہ آپ کی آنکھیں کھول کر رکھ دیں گے۔ دوستو اب ذرا خود سوچیں اور اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر دوڑائیں۔ جیسے جیسے سفر کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، ہمارے محلوں میں، رشتہ داروں میں اور خاص طور پر فیملی واٹس ایپ گروپس میں اس وقت کیسا سناٹا اور کیسی خوفناک باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ کوئی اپنی دکان جلدی بڑھا رہا ہے، کوئی کہتا ہے کہ آج کے دن گھر سے باہر قدم بھی مت رکھنا ورنہ کوئی بڑی آفت گلے پڑ جائے گی۔ ماں باپ اپنے بچوں کو گھروں میں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت باہر کی ہوا یا اس دن کا سایہ ان پر نہ پڑ جائے۔ لوگ اتنے سہمے ہوئے ہیں کہ ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ یار بس دعا کرو کہ یہ دن خیریت سے رخصت ہو جائے۔ پتہ نہیں اس بار سفر کی آخری تاریخ اپنے ساتھ کیا کیا نحوستیں اور مصیبتیں لے کر آ رہی ہے، اور سونے پر سہاگا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کھول کر دیکھ لیں، ہر طرف ایک ہی شور مچا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی اس بار کا یہ سورج گرہن کوئی عام گرہن نہیں ہے، یہ تو کسی بہت بڑے عذاب کا پیش خیمہ ہے۔ طرح طرح کی ویڈیوز، طرح طرح کی افواہیں اور ڈراؤنی کہانیاں ایسے پھیلائی جا رہی ہیں جیسے بس اب قیامت آنے والی ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ جس نے یہ کیا وہ برباد ہو گیا، اور کوئی کہتا ہے کہ جس نے باہر دیکھا اس کی بینائی چلی گئی یا گھر اجڑ گیا۔ مطلب آپ خود اپنے دل سے پوچھ کر بتائیں، جب ایک عام انسان جو پہلے ہی روزگار کی ٹینشن میں ہے، مہنگائی کے مارے ہوئے ہے، وہ جب یہ سب کچھ اپنے آس پاس دیکھتا ہے، سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس کے دل میں کتنا شدید خوف بیٹھ جاتا ہے۔ کیا واقعی ہمارے معاشرے میں اس ڈر کی کوئی جڑ ہے؟ کیوں ہر سال سفر کے آخری دنوں میں اور اس طرح کے سورج گرہن کے نام پر لوگوں کے دلوں میں یہ دہشت بٹھا دی جاتی ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی عقیدے سے اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ایک تاریخ یا ایک سائے سے کانپنے لگتے ہیں؟
یہی وہ سوال ہے جو اس وقت ہر گھر کی چار دیواری میں گونج رہا ہے۔ لوگ اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، خوف کے مارے کانپ رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس ڈر کا مقابلہ کیسے کریں۔ لیکن ٹھہریں، ابھی ویڈیو بند کرنے یا سکرین سے ہٹنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگلی بات ایسی ہے جو آپ کے اس سارے خوف کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے گی۔ بس آپ نے اپنی جگہ سے ہلنا نہیں ہے اور ایک ایک لمحے کو دھیان سے سنتے جانا ہے۔ دوستو، اب جب دل خوف سے کانپ رہے ہوں، ذہن میں طرح طرح کے وسوسے آ رہے ہوں اور ماحول میں یہ دہشت بیٹھی ہو کہ جانے کیا ہونے والا ہے، تو ایسے میں ایک مسلمان کا اصل ہتھیار کیا ہونا چاہیے؟ ہمیں ڈر کر بیٹھ جانے یا توہمات کے پیچھے بھاگنے کی بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیارا طریقہ تھا کہ جب بھی سورج یا چاند کو گرہن لگتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مسجد کی طرف دوڑتے تھے، 2 نفل ادا فرماتے اور اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی اس سورج گرہن کو لے کر کوئی ڈر یا پریشانی ہے تو اس کا سب سے بہترین حل نماز کسوف یعنی گرہن کی نماز ہے، جو سنت موقدہ ہے۔ آئیے ذرا دھیان سے سمجھ لیں کہ شریعت کی روح سے اس نماز کو ادا کرنے کا صحیح اور مکمل طریقہ کیا ہے، تاکہ ہم کسی غلطی کے بغیر اسے ادا کر سکیں۔ دوستو، اب اس کی نیت کا طریقہ کیا ہے؟ اس نماز کے لیے کوئی باقاعدہ بلند آواز سے نیت کرنا لازمی نہیں ہے، دل کا ارادہ ہی کافی ہے۔ آپ دل میں یہ نیت کریں گے کہ یا اللہ، میں سورج گرہن کے 2 نفل یعنی نفل کسوف کی نیت سے پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اب دوستو، اس کی رکعتیں کتنی ہیں اور اس کا انوکھا طریقہ کیا ہے؟ نماز کسوف کل 2 رکعت پر مشتمل ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا طریقہ عام نفل نمازوں سے تھوڑا سا ہٹ کر اور بڑا پیارا ہے۔ ذرا اس کی پوری ترتیب غور سے سن لیں۔ دوستو، پہلی رکعت کا احوال یہ ہے کہ آپ تکبیر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور اس کے بعد کوئی بھی قرات یا لمبی سورت جیسے سورہ بقرہ کی طویل تلاوت یا کوئی اور بڑی سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، لیکن رکوع عام نماز کی طرح چھوٹا نہیں ہوگا، بلکہ اس میں لمبی تسبیحات پڑھی جائیں گی۔ رکوع سے سر اٹھا کر دوبارہ قوما یعنی کھڑے ہونے کی حالت میں واپس آئیں گے اور پھر سے دوبارہ سورہ فاتحہ اور لمبی قرات پڑھیں گے۔ جی ہاں، اس نماز کی خاص بات یہ ہے کہ ہر رکعت میں 2 بار قیام اور 2 بار قرات ہوتی ہے۔ دوسری بار قرات کرنے کے بعد آپ دوسرا لمبا رکوع کریں گے اور پھر 2 لمبے سجدے کر کے پہلی رکعت مکمل کریں گے۔ اب دوستو، دوسری رکعت کا احوال یہ ہے کہ ٹھیک اسی طرح آپ اٹھیں گے اور دوسری رکعت شروع کریں گے۔ دوسری رکعت میں بھی 2 بار قیام اور 2 بار طویل قرات ہوگی اور ہر قیام کے بعد الگ الگ رکوع کیا جائے گا۔ اس کے بعد 2 سجدے کر کے التحیات، درود اور سلام کے ساتھ اپنی نماز مکمل کریں گے۔ یہ ہے وہ مسنون اور پیارا طریقہ جس سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی تھی۔ دوستو، نماز کسوف ادا کرنے کے بعد جب آپ مصلی پر بیٹھیں گے تو اپنے دل کے خوف اور پریشانیوں کو مٹانے کے لیے ایک ایسا مبارک عمل شروع کریں جو زبان پر ہلکا لیکن اللہ تعالیٰ کی میزان میں بہت وزنی ہے۔ وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب ذرا یہ سمجھیں کہ اس سورج گرہن کے نازک وقت میں اس خاص تسبیح کو پڑھنا اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے اور اس کی شریعت میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں بھائیوں اور بہنوں، سورج گرہن کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے۔ یہ کائنات کے رب کی عظمت اور اس کے جلال کا ایک ایسا مظہر ہے جو انسان کو اس کی اوقات یاد کرواتا ہے کہ یہ سورج اور چاند جو اتنے بڑے طاقتور لگتے ہیں، یہ بھی اس ایک ذات کے حکم کے تابع ہیں جو کائنات کا اکیلا مالک ہے۔ ایسے میں جب لوگ توہمات میں پڑھ کر ڈر رہے ہوتے ہیں، اس وقت ایک سچا مسلمان اپنی زبان پر ان کلمات کو جاری کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پاکی یعنی سبحان اللہ اور اس کی عظمت کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ کلمات انسان کے دل سے ہر طرح کے خوف، وہم اور شیطانی وسوسوں کو ایسے نچوڑ کر باہر پھینک دیتے ہیں جیسے اندھیرے میں چراغ جل جاتا ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ ذکر ہے جو فرشتوں کا بھی محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ کو بھی بے حد پسند ہے۔ اور اس مبارک عمل کو آپ نے کتنی بار دہرانا ہے، اس کی تعداد کیا ہے؟ تو سن لیں،
اس تسبیح کو آپ نے پورے دل کی عاجزی کے ساتھ پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو، پہلا مبارک عمل مکمل کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اپنے دوسرے انتہائی اہم اور روحانی عمل کی طرف۔ سورج گرہن کے اس سخت اور گھمبیر وقت میں جب دل کے اندر نامعلوم سا ڈر اور بے چینی بیٹھ جاتی ہے تو شیطان انسان کو مزید کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہم دلاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہونے والا ہے۔ ایسے میں اپنے دل کو مضبوط کرنے، اپنے اندر کی گھبراہٹ کو ختم کرنے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کا سب سے بڑا ذریعہ وہ کلمات ہیں جنہیں اسلام میں حولہ یعنی اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اقرار کہا جاتا ہے۔ وہ مبارک کلمات ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوستو، اب ذرا غور سے یہ سمجھیں کہ اس خوفناک اور سہمے ہوئے وقت میں اس مبارک کلمے کو پڑھنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو اس کی اپنی بے بسی کا احساس کرواتا ہے اور اسے کائنات کی سب سے بڑی طاقت کے حوالے کر دیتا ہے۔ دیکھیں بھائیوں اور بہنوں، انسان جب یہ دیکھتا ہے نا کہ آسمان پر سورج کو گرہن لگ رہا ہے، اندھیرا چھا رہا ہے اور چاروں طرف سے طرح طرح کی ڈراؤنی باتیں ہو رہی ہیں تو اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں اکیلا ہوں اور اس آفت سے کیسے بچوں۔ ایسے میں جب زبان پر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم جاری ہوتا ہے نا تو بندہ پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ، گناہوں سے بچنے کی کوئی طاقت اور نیکی کرنے کی کوئی توفیق تیری مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے اور اس کائنات میں تیرے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں۔ اس کلمے کو پڑھنے سے انسان کو وہ اندرونی طاقت، وہ دل کا سکون اور وہ روحانی سیکیورٹی ملتی ہے جو دنیا کا بڑے سے بڑا ڈاکٹر یا مفکر بھی آپ کو نہیں دے سکتا۔ یہ شیطان کے وسوسوں اور معاشرے کے پھیلائے ہوئے تمام جھوٹے توہمات کے خلاف ایک ایسا ناقابل تسخیر قلعہ ہے جس کے اندر آ جانے کے بعد بندہ ہر قسم کے ڈر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اسے پڑھنے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے، گھبراہٹ کا وہ طوفان جو سینے میں مچا ہوا ہوتا ہے وہ ایک دم تھم جاتا ہے اور انسان کا دل بالکل مطمئن ہو جاتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس زبردست اور طاقتور عمل کو آپ نے کتنی بار دہرانا ہے، اس کی گنتی کتنی ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس تسبیح کو بھی آپ نے پوری عاجزی، دل کے دھیان اور یقین کے ساتھ ٹھیک پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو، اب آتے ہیں ہم اپنے اس روحانی سلسلے کے تیسرے اور آخری انتہائی اہم عمل کی طرف۔ سورج گرہن کے اس ماحول میں جب انسان کا دل ویسے ہی خوف زدہ ہوتا ہے تو یہ وہ بہترین موقع ہوتا ہے جب بندہ اپنے پچھلے گناہوں اور کوتاہیوں پر ندامت محسوس کرے اور اپنے رب کے حضور جھک جائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ مبارک تھا کہ پریشانی یا کسی ایسے قدرتی مظہر کے وقت کثرت سے استغفار کیا جاتا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جائے اور ہر بلا ٹل جائے۔ وہ مبارک کلمات ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ دوستو، اب ذرا دل کے کان کھول کر یہ سمجھیں کہ اس سورج گرہن کے نازک وقت میں اس توبہ اور استغفار کو پڑھنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ضروری کیوں ہے اور اس کی شریعت میں کتنی بڑی اہمیت ہے۔ دیکھیں بھائیوں اور بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں، ڈر، وسوسے یا آزمائشیں آتی ہیں نا، کہیں نہ کہیں ان کا تعلق ہمارے اپنے اعمال اور کوتاہیوں سے بھی ہوتا ہے۔ جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا نظام ظاہر ہوتا ہے جو انسان کو ہلا کر رکھ دیتا ہے تو یہ دراصل ایک یاد دہانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں، اپنی غلطیوں کی معافی مانگیں۔ جب آپ اس وقت میں بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں تو یہ صرف ایک لفظی توبہ نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کی روح کی وہ صفائی ہوتی ہے جو آپ کے سارے اندرونی بوجھ کو دھو دیتی ہے۔ اس کو پڑھنے سے انسان کو کیا ملتا ہے؟ اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس سے راضی ہوتا ہے بلکہ اس کی دنیا کی تمام ٹینشنز، گھبراہٹیں اور دل کے وہم ختم کر دیتا ہے۔ رزق میں کشادگی ملتی ہے، زندگی میں سکون اترتا ہے
اور وہ تمام ڈر جو معاشرے کی افواہوں کی وجہ سے دل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس استغفار کی برکت سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے سورج نکلنے پر دھند چھٹ جاتی ہے۔ یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان محبت کا ایک ایسا پل ہے جو ہر مصیبت اور ہر بلا کو کاٹنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ اس مبارک استغفار کو آپ نے کتنی بار دہرانا ہے، اس کی گنتی کیا ہے؟ تو میرے بھائیوں، اس توبہ والے ذکر کو بھی آپ نے پوری عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں آنسو اور دل میں ندامت کے ساتھ ٹھیک پورے 100 مرتبہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے۔ دوستو، اب ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر ٹھنڈے دل سے سوچیں، جب آپ نے یہ پیاری نماز کسوف ادا کر لی، اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور زبان پر وہ مبارک اذکار جاری کر لیے جن کا ذکر ابھی ہم نے کیا ہے، تو اب آپ کے دل کے اندر کی کیا کیفیت ہے؟ کیا اب بھی آپ کے اندر وہی پرانا ڈر، وہی گھبراہٹ اور وہی بے چینی باقی ہے جو ویڈیو کے شروع میں تھی؟ ہرگز نہیں۔ جب انسان اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے نا، ذکر کا سہارا لیتا ہے، تو اس کے دل سے دنیا کے سارے فالتو ڈر اور توہمات ایسے جڑ جاتے ہیں جیسے خزاں کے پتے درختوں سے جھڑ جاتے ہیں۔ اب آپ بالکل پرسکون ہیں، آپ کا ایمان مضبوط ہے اور آپ کو یہ اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ ایک مسلمان کو کسی تاریخ، کسی دن یا کسی اندھیرے سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ صرف اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دوستو، یاد رکھیں، یہاں تک کا سفر تو وہ تھا جو ہم نے اپنے دل کو سنبھالنے کے لیے کیا۔ اب وہ اصل سوال باقی ہے جس کا جواب جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو پر آئے تھے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ اس پردے کو بالکل الٹ دیا جائے، اس خوف کے پیچھے چھپے ہوئے سارے جھوٹ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا جائے اور آپ کے سامنے وہ سچی، حتمی اور اصلی حقیقت رکھی جائے جو اب تک آپ سے چھپائی جا رہی تھی۔ دوستو، بس اپنی جگہ سے ذرا بھی ہٹیے گا مت اور اگلی بات کو اتنے دھیان سے سنیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں، کیونکہ وہ پردہ اب فاش ہونے والا ہے۔ دوستو، اب وہ حتمی لمحہ آ چکا ہے جس کا انتظار آپ شروع سے کر رہے تھے۔ اپنے دل کے سارے ڈر، وسوسے اور معاشرے کے پھیلائے ہوئے جھوٹ خوف کو ایک طرف اٹھا کر پھینک دیں اور عقل کے دروازے کھول کر اس سچی حقیقت کو سنیں جو اب آپ کے سامنے کھلنے والی ہے۔ دیکھیں بھائیوں اور بہنوں، یہ جو سوشل میڈیا پر طوفان مچا ہوا ہے نا کہ سفر کے آخری دن اور اس سورج گرہن کی وجہ سے کوئی بہت بڑی قیامت ٹوٹنے والی ہے، تو دوستو یہ سب سراسر جھوٹ، من گھڑت افواہیں اور توہمات کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ شریعت اور دین اسلام میں کسی بھی مہینے، تاریخ یا سورج گرہن کو منحوس یا بدشگون قرار نہیں دیا گیا۔ سورج گرہن اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا سائنسی اور کائناتی نظام ہے۔ یہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں جو کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے گرہن زدہ نہیں ہوتے۔ لیکن یہاں پر ایک ایسی بہت بڑی بات ہے جو آپ کو جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ نے اسے مس کر دیا تو آپ آدھی ادھوری معلومات لے کر پھر سے وہی وہم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ سورج گرہن پاکستان میں نظر بھی آئے گا یا نہیں؟ ذرا اس فلکیاتی حقیقت کو غور سے سنیں۔ فلکیات اور سائنس کے ریکارڈ کے مطابق 12 اگست 2026 کا یہ جو سورج گرہن ہے، یہ پاکستان یا بر صغیر کے کسی بھی حصے میں بالکل بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کے دوسرے خطوں میں رونما ہوگا، لیکن ہمارے اس خطے میں اس کا نام و نشان تک نہیں ہوگا۔ اب ذرا خود سوچیں کہ جو چیز ہمارے علاقے میں دکھائی ہی نہیں دے رہی، جس کا ہماری زمین سے کوئی ظاہری واسطہ ہی نہیں ہے، اس کو لے کر ہمارے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کیوں اتنا ڈر رہے ہیں اور کیوں ایک دوسرے کو خوف زدہ کر رہے ہیں؟ اور اب ذرا نوٹ کر لیں وہ اصلی مصدقہ اور سائنسی ٹائم اور تاریخ جو اس کائناتی واقعے کی ہے، تاکہ آپ کے پاس ہر ایک چیز کا سچ حتمی طور پر موجود ہو۔ دوستو، یہ سورج گرہن بدھ کے روز 12 اگست 2026 کو ہے اور اس کا عالمی وقت اس طرح بنے گا۔ اس سائنسی عمل کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق رات 10:34 پر ہوگا۔ پیک ٹائم اور سخت ترین مرحلہ، اس کا جو مرکزی پیک ٹائم ہے نا، جو میکسیمم اس کی ٹوٹیلٹی ہے، وہ پاکستانی وقت کے حساب سے رات 10:46 پر ہوگا۔ اختتام کا مرحلہ یعنی کہ اینڈ ٹائم اور یہ پورا فلکیاتی عمل رات کے وقت 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب ٹھیک رات 12:58 پر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، جب یہ گرہن پاکستان میں نظر ہی نہیں آ رہا اور رات کے وقت اس کا سائنسی عمل ہو رہا ہے،
تو اس کا سفر کے مہینے کی کسی نحوست یا گھروں میں بیٹھ کر ڈرنے سہمنے سے دور دور تک کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ سب صرف اور صرف بے بنیاد باتیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے اب ان تمام افواہوں کو اپنے دماغ سے بالکل باہر نکال دیں، اپنے دل سے ہر طرح کا خوف مٹا دیں اور اس بات پر پکا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نقصان یا نفع دینے والا نہیں ہے۔ دوستو، اب تمام حقائق آپ کے سامنے کھل چکے ہیں، سارے پردے ہٹ چکے ہیں اور آپ کو یہ بات بالکل صاف سمجھ آ چکی ہے کہ اس کائناتی نظام میں نحوست یا بدشگونی کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے دلوں کو ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری خوشخبری سے آباد کر لیا جائے۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، سفر کا یہ مہینہ جو اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کسی خوف یا گھبراہٹ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ یہ وقت کا بس ایک قدرتی پہیہ ہے جو اپنے رب کے حکم سے آگے بڑھ رہا ہے۔ جیسے ہی سفر کا یہ آخری وقت گزرے گا تو ہمارے اوپر رحمتوں اور بہاروں والے مہینے یعنی ماہ ربیع الاول کی مبارک اور روشن صبح طلوع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوستو، وہی مہینہ جس میں اس کائنات کے سب سے بڑے محسن ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائے، جس مہینے کی آمد پر پوری کائنات جھوم اٹھی تھی، اس مہینے کو بھلا کوئی بدشگون یا منحوس کیسے کہہ سکتا ہے؟ یہ تو سراسر رحمت اور برکت اور نور کا مہینہ ہے۔ اس لیے دوستو، اب ان سارے وہموں، ڈروں اور واٹس ایپ کی جھوٹی افواہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں، اپنے چہروں پر ایک پیاری سی مسکراہٹ لے آئیں اور جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آئے یا اس کی پہلی صبح ہو، اپنے گھروں کو درود و سلام کی خوشبو سے معطر کر لیں، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں، اپنے رب کا شکر ادا کریں اور اس بات پر پکا یقین رکھیں کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوتی ہے نا، وہاں کوئی نحوست کبھی پھٹک بھی نہیں سکتی۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو، آپ کے دل سے خوف نکلا ہو، تو اس سچی بات کو اپنے پیاروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی کسی جھوٹے وہم میں مبتلا نہ ہوں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔